یہ سٹارٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، کسی بھی قسم کی صورتحال ہو، چاہے وہ غزہ کے لیے ہو، چاہے وہ کشمیر کے لیے ہو، پاکستانی عوام نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اپنے امت مسلمہ کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کے لیے کار خیر میں حصہ لیے۔ ابھی مارکہ حق و باطل میں اس وقت پاکستان کی جتنی عوام ہے اکراس دی بورڈ، چاہے شیعہ سنی جتنی بھی عوام ہے، وہ اس وقت پاکستان کے گراؤنڈ پہ موجود ہیں اور وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ ایران کے لیے امداد اکٹھی کر رہے ہیں اور ایران کے لیے امداد بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان مناظر کو؟ دیکھیں، بہت مہم جو ہے وہ اہم ترین سوال جو ہے آپ نے پوچھا ہے، اور بجا ہے یہ سوال جو ہے اپنی جگہ پر۔ اگر ہم اس مارکے حق و باطل میں اگر ہم طرف مقابل کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے، تو وہاں پر ان کے درمیان جو ہے نا ایک اختلاف کی، ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ہر کوئی جو ہے نا اگر دوسرا ہار رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو اس سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، لا تعلقی کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک جو ہے نا وہ مادہ پرستی کی ایک جو ہے نا وہ فضا وہاں پر ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اس طرف اگر آ جاتے ہیں، یعنی جو معرکہ حق میں اہل حق ہیں، جو جبہہ حق ہے، اگر اس طرف آتے ہیں، محور مقاومت کی طرف آ کے دیکھتے ہیں، تو ان کے درمیان جو ہے ایک انسجام ہے، ایک محبت ہے، ایک ولا ہے، ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہے۔ ہر کوئی شخص جو ہے جتنا کر سکتا ہے مظلومین کے لیے اپنی جگہ پر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثلا فرض کریں اگر ایک شخص جو ہے نا وہ میدان جنگ میں ہے، اگر وہ ایک عسکری جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ وہی میدان میں کھڑا ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا دوسرا انسان، تو وہ پھر روڈ میں جا کے جو ہے نا میدان میں آ کے ان کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے شعارات کے ذریعے سے، نعروں کے ذریعے سے۔ اگر کوئی فرض کریں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو اگر دور ہے، فرض کریں ایران سے باہر ہے، تو پھر وہ مالی لحاظ سے جو ہے نا جو تعاون کر سکتا ہے ان کے ساتھ اپنی حسب حیثیت جو ہے وہ۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اصل تو اللہ کی قدرت ساتھ ہے، لیکن یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ یہاں پر بھی خداوند عالم جو ہے وہ مؤمنین کو، مسلمانوں کو، مظلومین کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمدل ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں، اور ایک جگہ اگر تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے محسوس کرتا ہے، اور اس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کے مطابق بڑا چھوٹا غریب امیر جو بھی ہے اپنی صلاحیت کے مطابق خلوص کے ساتھ لا کے جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ایک فضا جو ہے پہلے مثلا انڈیا کشمیر کے اندر ہم نے جو ہے وہ بہت اچھی فضا جو ہے وہ دیکھی کہ جہاں پر لوگ، خواتین اپنے زیورات لے کے آتی ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنا مال لے کر آتے ہیں، اپنی گاڑیاں لے کر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی یہ فضا جو اس کے بعد الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بعض تصویریں جو ہے وہاں سے آئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ خبر دیکھیے جو ٹویٹ ہوئی ہے کہ پاکستان میں گلگت کے علاقے میں ایک چھوٹی بچی نے اپنی ٹرائی سائیکل، وہ 3 پہیوں والی جو سائیکل ہوتی ہے، وہ ڈونیٹ کی ہے، ریلیف فنڈ میں دی ہے۔ بہت اچھا، جی بالکل اسی طریقے سے آگے جان کہ وہاں پر جو ہے نا وہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ اپنی گائے لے کے آتا ہے جو اس کے اپنے پاس جو ہے اثاثہ تھا، ایک بچی ہے خلوص کے ساتھ جو ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کیا کیا، جب وہ بچی نے اپنی ٹرائسیکل ریلیف فنڈ میں ایران کے مظلوموں کے بہرحال مدد کرنے کے لیے جب وہ ٹرائسیکل دی تو اس کی قیمت شاید زیادہ سے زیادہ 2000 روپے ہو، جی، لیکن لوگوں نے اس کے اس جذبے کو دیکھا تو اس کے بعد قیمت کو بڑھانا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کی قیمت 2000 نہیں ہوگی۔ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 2,20,000 کی وہ سائیکل بکی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ تو اسی طریقے سے خواتین جو ہے نا وہ اپنے زیورات لے کر آئی ہیں، اور اسی طریقے سے نگر سے بھی ایک خاتون کا میں کل پرسوں جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ اس کی وہ بیوہ خاتون تھی، اس کے بچے بھی نہیں تھے، وہ اکیلی ہی تھی، تو اس نے اپنی ساری جائیداد جو بھی تھی اس کے پاس جو ہے تقریباً 10-15 لاکھ 20 لاکھ روپے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جو ہے ایران کے جو مظلومین ہیں ان کے۔ دیکھیے اس راہ میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ دیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس دل سے دیا جا رہا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو، لیکن بہرحال خدا کے دین کی نصرت کے لیے وہ سارا دیا۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کا میں فوٹیجز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک مرغ اگر ان کے پاس ہے تو وہ بھی لا کے دے دیا، اگر ایک بکری ہے تو وہ بھی لا کے دے دی، گاڑی ہے وہ بھی لے کے آ رہے ہیں۔ مجھے اس واقعے سے یا اس طرح کے کاموں سے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جہاں پہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی عظیم خاتون جناب شتیتا کے نام سے موجود تھیں، جنہوں نے امام کی خدمت میں خمس پیش کیا تھا اور بھیجا تھا، اور لوگوں نے تو اپنا بہت زیادہ مال اور خمس جو تھا وہ بھیجا ہوا تھا، لیکن اس نے بہت معمولی سے چند شاید درہم ہوں بالکل وہ بھیجے تھے
تو امام نے اسی کے مال کے متعلق سوال کیا. جب وہ جس نے خمس جمع کیا تھا وہ لے کر گیا، امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے کہا کہ وہ جو جناب شتیتا سلام اللہ علیہ نے انہوں نے بھیجا ہے وہ مجھے دے دیں، باقی رضوان اللہ تعالی علیہ، تو وہ مجھے بتائیں کہ کہاں ہے. اور پھر جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ امام نے خود اپنی طرف سے ایک کپڑا بھی بھیجا جو ان کے کفن کے لیے. بالکل. تو بہرحال بات یہ ہے کہ کس دل سے دیا جا رہا ہے. اسلام کی نصرت میں چھوٹے چھوٹے بچے شامل ہو گئے، خواتین شامل ہو گئی، لوگ شامل ہو گئے. اور میں ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ فقط شیعہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا خبریں، ان خبروں کے مطابق اہل سنت شامل ہیں. اہل سنت آ گئے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ وہ بھی درک کر رہے ہیں کہ یہ جنگ اسلام کی جنگ ہے کفر کے ساتھ. اس وقت مسلمان جو ہیں وہ کفر کے مقابلے میں سارے جمع ہیں. تو ان کی نصرت کے لیے الحمدللہ جہاں جہاں سالم فطرت لوگ موجود ہیں وہ سارے آ جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے شیعہ ہو یا نہ ہو.